ملیے انوار قدیر سے، جن کا شمار ہیوسٹن کے نامور اور قابل وکیلوں میں کیا جاتا ہے۔ میں 1978 میں امریکہ آیا اور اس سال میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا۔ ایک فلپ سی جیسپ انٹرنیشنل موٹ کورٹ کمپٹیشن ہوتا ہے جو لاء اسٹوڈنٹس کے درمیان واشنگٹن میں۔ تو 1978 میں مجھے شرف ہوا پاکستان کی ریپرزنٹیشن کرنے کا۔ تو میں ورجینیا میں نے ماسٹرز ان لاء کیا اور میرے لیے وہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا، کیونکہ جو اساتذہ مجھے ملے وہ بہت اچھے تھے، اور یونیورسٹی آف ورجینیا کا انٹرنیشنل لاء اور پالیسی میں کافی اسٹرانگ ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو اس دوران کچھ ریسرچ کا بھی موقع ملا، اور میرا اوور آل ایکسپیرینس، ایجوکیشنل ایکسپیرینس میری توقعات سے بہت بہتر تھا۔ جب آپ آئے ہوں گے 1978 میں 79 میں، تو تب کا امریکہ کتنا فرق تھا، کتنا مختلف تھا؟ جس وقت ہم آئے تھے اس وقت امریکہ میں جو بھی غیر امریکن تھے ان کو بہت ایکسیپشنل ٹریٹمنٹ دی جاتی تھی۔ لوگ بہت فرینڈلی تھے اور ہمیں ہاتھوں ہاتھ انہوں نے لیا اور بہت عزت دی۔ انوار قدیر 1991 سے ہیوسٹن میں اپنی لاء فرم کامیابی سے چلا رہے ہیں۔ انوار صاحب، آپ اٹرنی بنے امریکہ میں آ کر، کتنا مشکل تھا ایک ایسے شعبے کے اندر جانا جہاں پہلے ہی امریکہ میں بہت زیادہ لوگ ہیں اور آپ ایک دوسرے ملک سے آئے تھے، اور اپنا راستہ ایک بنانا آپ کے لیے؟ مجھے ذاتی طور پہ تو زیادہ مشکل پیش نہیں آئی، لیکن اس کا بہت حصہ اس وجہ سے تھا کہ میں یہاں کلاس میں جس کو کہتے ہیں سما کم لاڈے، جو کہ ان کا ٹاپ اسٹوڈنٹ کے طور پہ گریجویٹ ہوا تھا، لیکن اگر میں اچھا نہ کرتا لاء اسکول میں تو پھر آئی ایم شیور کہ مجھے جاب ملنے میں کافی مشکل ہوتی، اور میرے خیال میں ہیوسٹن میں پہلا پاکستانی وکیل تھا۔ اب ماشاءاللہ بے شمار وکیل ہیں اور بہت سے اچھے وکیل ہماری کمیونٹی سے نکلے ہیں۔ آپ نے اپنی لاء فرم بھی قائم کی، اور وہ اس کے قیام کے بارے میں بتائیے گا کہ کب بنائی تھی اور اس کے کام کی نوعیت کیا ہے؟ جی، تو میں نے 1991 میں اپنی لاء فرم بنائی، جس میں اب میرے ساتھ 3 اور وکیل ہیں۔ لاء اسکول سے نکلنے کے بعد جس لاء فرم کو ڈاؤن ٹاؤن کی میں نے جوائن کیا تھا، اس نے چند سال کے بعد ایک اور بڑی فرم کے ساتھ مرج کیا۔ وہ مرجر 2 سالوں کے بعد ورک آؤٹ نہیں کر رہا تھا، تو فرمز پھر سپلٹ ہوئیں۔ تو جب وہ سپلٹ ہوئیں تو اس وقت میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنی فرم کھولوں اور دونوں لاء فرمز کے وکیلوں کے ساتھ اچھے تعلقات پہ پارٹ کروں، اور میرا ارادہ یہی تھا کہ کچھ اپنے کام کے گھنٹوں کو کم کروں۔ اس نوعیت سے میں نے اپنی فرم کی تھی۔ فرم تو شروع ہو گئی لیکن گھنٹے کم نہیں ہوئے۔ اب بھی میرا خیال ہے میں اتنا ہی وقت لگا رہا ہوں جتنا میں پہلے لگایا کرتا تھا۔ میری بیسکلی بزنس پریکٹس ہے، ٹرانزیکشنل پریکٹس، جس میں بزنسز کا بنانا، ان کا کیپٹل ریز کرنا، ایکویزیشنز کرنا، ریئل اسٹیٹ۔ تو یہ ایک بزنس پریکٹس ہے جو تقریباً میں کہوں گا کہ مڈ لیول بزنسز میری کلائنٹس ہیں، جو اسمال بزنس مین بھی ہے اور جو کپل آف $100 ملین تک کا بزنس مین ہے، جو امریکہ کے لحاظ سے بگ بزنس نہیں، میڈیم بزنس ہی کنسیڈر ہوتی ہے۔ انوار قدیر مقامی کمیونٹی کو قانونی مشورے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہو چکا ہے کہ وہ امریکہ کے سیاسی منظرنامے میں بھرپور اور فعال کردار ادا کریں۔ 9/11 کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکہ کا منظرنامہ بہت بدل گیا، اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے خاصی مشکلات ہوئی ہیں۔ تو بطور ایک مسلمان امیگرینٹ کے جو کہ یہاں پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جنہوں نے پچھلے 3-4 دہائیوں میں امریکہ میں بہت سی تبدیلیاں ہوتی دیکھی ہیں، اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں مسلمانوں کے لیے؟ جی، مسلمانوں کے لیے بتدریج حالات زیادہ چیلنجنگ ہو گئے ہیں۔ ہم کو جس کو کہتے ہیں اس معاشرے میں زیادہ ایفرٹ کرنا پڑتا ہے،
ان چیزوں کے لیے جو پہلے نسبتاً کم ایفرٹ سے اچیو ہوتی تھیں. یہ پرٹیکولر کیمپین جو ہے اس میں بھی کچھ جو ووٹس ملے ہیں ٹرمپ صاحب کو اور وہ جو ریپبلکن نامنی بنے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف تعصب اس ملک میں پچھلے 15 سالوں میں بہت بڑھ گیا ہے. اس میں جو یہاں کا پولیٹیکل پروسیس ہے اس میں انوالو ہونا اور اس میں اپنے گروپ کی آواز اور اس کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا ایک بڑا میجر عمل ہے. اور اس لیے آپ اگر دیکھیں گے اس کیمپین میں تو ہلری کلنٹن کے ساتھ بے شمار مسلمان اپنی جیب سے، اپنے وقت سے اور اپنی سوچ سے پورا سپورٹ دے رہے ہیں. اب کیونکہ دونوں پارٹیز بڑی پارٹیز ہیں، ریپبلکن بھی ڈیموکریٹک بھی، تو یہ ایک بڑا انیوژول سال ہے جس میں کہ ریپبلکن پارٹی میں جو نامنی ہے اس کے خیالات مسلمانوں کے اتنے خلاف ہیں. لیکن جب یہ الیکشن اوور ہو جائے گا تو میرے خیال میں مسلمانوں کو چاہیے کہ دونوں پارٹیوں میں ہی جس طرف ان کا رجحان ہو اپنی انوالومنٹ کو کنٹینیو رکھیں. اور ہماری کمیونٹی باقی ایتھنک کمیونٹیز کی نسبت زیادہ پولیٹیکلی اویئر ہے. ہمارے چھوٹے سے چھوٹے فنکشن پہ بھی یہاں کے لوکل کانگریس مین کانگریس وومن ہیں وہ شمولیت اختیار کرتے ہیں. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم ان کی کیمپینز میں دل کھول کے ڈونیٹ کرتے ہیں جو بھی ہم سے ہو سکے.